حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ تم مر جاؤ مرنے سے پہلے. تم مر جاؤ مرنے سے پہلے. اس کے دو مطلب علماء بیان فرماتے ہیں. ایک تو یہ کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو. جی. مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری یہ ہے کہ وہاں جو اصل ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کے لیے ہم نے کیا نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کیا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ موت کو برابر کثرت سے یاد رکھا کرو. یعنی کہ مرنا ہے، کتنے جنازے روزانہ ہم لوگ آئے دن اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان لے جا کے دفن کر کے آ جاتے ہیں. تو موت کو یاد کرتے رہنا یہ مرنا ہے. اور دوسری بات یوں فرمائی وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، کہ تم اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا محاسبہ کر لو. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اولین آخرین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسانوں کا اجتماع، اور تمام انبیاء کرام، تمام بڑے بڑے اولیاء صحابہ سب جمع ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حساب ہوگا. اس سے پہلے کہ وہ دن آئے تو تم اپنا حساب کر لو، اپنا محاسبہ دنیا میں کر لو. تو دنیا میں محاسبہ کرنا یہ ہے کہ آدمی روزانہ شام کو کچھ دیر کے لیے 10 منٹ کے لیے بیٹھ کر کے سوچا کرے کہ آج میں نے دن میں کیا کیا کیا. خود اپنا محاسبہ کرے کہ جب سے میری آنکھ کھلی صبح نماز فجر سے لے کر کے اور اب سونے تک میرا جو وقت گزرا ہے کس طرح سے گزرا. کتنے میں نے جھوٹ بولے، کتنی بد نظری کی، کتنی چغلیاں کی، اور کتنی میں نے غیبتیں سنی یا کی. یہ سارے کے سارے اعمال کا آدمی اپنا محاسبہ کرے تو اس کے سامنے آئے گا کہ ہاں واقعی مجھ سے فلا اس کو میں نے جھوٹ بول دیا، اس کو دھوکہ دے دیا، اس کو گالی دے دی. اس طریقے سے آدمی سوچے گا تو احساس ہوگا یار مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو جو غلطیاں ہوئی، جو گناہ ہوئے، ان کے بارے میں پھر یہ کوشش کرے اور یہ عہد کرے اللہ سے، اللہ آج جو کچھ ہو اس کو تو معاف فرما، کہ اللہ کل کو میری اس سے حفاظت فرما. اس طریقے سے روزانہ 2 رکعت پھر توبہ کی نیت سے پڑھ لیا کرے تو یقیناً اس طرح سے آدمی کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. موتو قبل ان تموتو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے، یعنی تمہاری موت کے وقت آنے سے پہلے تم موت کی تیاری کرو. اور وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، یعنی تمہارا اللہ کی بارگاہ میں حساب کا وقت ہے، اس سے پہلے تم دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیا کرو کہ روزانہ شام تک اپنے نفس کی نگرانی کہ آج میں نے کیا کیا غلط کام کیے، گناہ کے کام کیے، ان کی پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے تو یقیناً اس سے تبدیلی آئے گی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اے کریم آقا، اے مولا کریم، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. اے مولا، ہم سے صبح سے شام تک بہت سارے گناہوں کا صدور ہوتا ہے. اے اللہ، نافرمانیاں ہوتی ہیں، اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا. اے کریم آقا، تو ہمیں معاف فرما. اے اللہ، برے اعمال سے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، نیکیوں کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، کل تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. مولا کریم، کبھی ہمیں خیال نہیں آتا. اے اللہ، اے کریم آقا، ہمیں آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما. اے اللہ، موت کی تیاری کی فکر عطا فرما. اے اللہ، اے مولا کریم، ہمیں مرنا ہے. اے اللہ، کتنے ہمارے مسلمان بھائی روزانہ اے اللہ مرتے ہیں، ان کے جنازے ہم کندھوں پر اٹھا کر دفن کر دیتے ہیں. اے اللہ، کبھی اپنے بارے میں خیال نہیں آتا، موت کا، قبر کا، وہاں کی تنگی کا. اے کریم آقا، اے مولا کریم، ہمارے لیے اے اللہ اس پہلی منزل کو آسان فرما. اے اللہ، ہم نے حدیثوں میں پڑھا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ جب وہ قبرستان جاتے تھے، مولا کریم دہاڑ دے دے کر کے روتے تھے، ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی.
اے کریم آقا ہمیں کبھی خیال نہیں آتا ہے اللہ یقیناً ہم تو بہت زیادہ قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہر دم ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اے مولا ہم تیری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں نیک بنا، صالح بنا، اے اللہ دیندار بنا، اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کا ماحول پیدا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کا ماحول پیدا فرما، نمازوں کا ماحول پیدا فرما، اے اللہ سچائی اور صداقت والی زندگی ہمیں نصیب فرما، اے کریم آقا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرما، اے اللہ نفس سے، شیطان سے جو ہمارے ازلی دشمن ہیں، مولا کریم ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی آفتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں اور حادثوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جس وقت حاضرین مجلس ہیں مولا کریم سب کی جو بھی جائز مرادیں ہیں، تقاضے ہیں، اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، اے کریم آقا تو سبھی کی حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ ہر آدمی کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، اے اللہ جن لوگوں کا ہمارے ذمہ حق ہے اے اللہ یا ہم سے انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کو جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو ہمارے مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ اپنی قبروں میں بے بس پڑے ہوئے ہیں، کریم آقا ان کی بال بال مغفرت فرما، بخشش فرما، اے اللہ ہمارے اکابر اسلاف جو موجود ہیں ان کو عمروں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، آسانی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے حق میں خیر کے، برکت اور بھلائیوں کے فیصلے فرما، ہر قسم کی بے برکتی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، جو ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے اس کو بھی ہم سب کے لیے مقدر فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔